ملائکہ آئے نوجوانوں کی صورت. حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. اپنے بستی کے باہر، اپنے شہر کے باہر ان کی کھیتی تھی، وہاں پہ کام کر رہے تھے. شام کا وقت ہو رہا ہے، بہت خوبصورت نوجوان ملائکہ آ رہے ہیں شہر کی طرف. جب ان کی طرف نظر پڑا، حضرت لوط علیہ السلام کی حالت بری ہوگی، بری حالت ہوگی. سیء بہم وضاق بہم ذرعا. جب دیکھا کہ اتنے خوبصورت مومن نوجوان، چہرے سے پتہ چلتا ہے یہ مومن ہے، مسلمان ہے، نورانی چہرے ہیں، میرے شہر کی طرف آ رہے ہیں، تو بڑا ان کو دکھ ہو گیا، بہت سخت ہو گئے، ان کو غصہ آیا. ان سے کہہ دیکھو واپس چلے جاؤ بھائی، تم کہاں آ رہے ہو؟ کہاں کہ ہم مسافر ہیں، رات کا وقت ہو رہا ہے، ہمیں مہمان بناؤ. اپنا لوط علیہ السلام اپنا مہمان بناؤ ہمیں. لوط علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہماری بستی والے، ہمارے شہر والے یہ کتنے بدبخت ہیں، یہ مردوں کے ساتھ مردوں کو ریپ کرتے ہیں. یہ شہر میں جو بھی مرد مہمان آتا ہے وہ ریپ ہو جاتا ہے. ریپ سمجھتے ہیں نا؟ اس کے ساتھ زبردستی فعل انجام دیتے ہیں ملعون، اور مال بھی قبضہ کرتے ہیں. آپ لوگ اس ہمارے شہر میں آ رہے ہیں میرے سر آنکھوں پر، آپ ادھر نہ آئیے. کاش میرے شہر والوں میں یہ بدخصلت، یہ کافر ہوتے لیکن یہ بدخصلت نہ ہوتے. میں آپ کی عزت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ. ملائکہ نے کہا کہ نہیں، اب رات کا وقت ہو گیا ہے اور یہاں بہت دیر ہے. اور ملائکہ آئے اسی لیے تھے کہ اہل اس شہر کے لوگوں کو کیا کریں، ان کو عذاب سنائیں، ان کو عذاب نابود کریں، ان کو ہلاک کر دیں. یعنی صبح کے وقت رات کو لوط علیہ السلام کے پاس رہیں اور صبح ان کو کیا کریں، ان کو نیست و نابود کر دیں. تو ملائکہ نے کہا کہ نہیں، اب لیٹ ہو چکا ہے، ہمیں گھر لے کے جائیے. تو لوط علیہ السلام نے کہا ہاذا یوم عصیب، یہ بہت برا دن ہے، یہ مجھ پیغمبر کے لیے اتنے مجھے ستایا گیا ہے، مجھے اتنا جھٹلایا گیا ہے، مجھے پتھر مارے گئے ہیں، میرے قوم نے بہت ستایا، لیکن اس جیسا برا دن میرے لیے کوئی نہیں ہے کہ میں ان مومن نوجوانوں کو میں پناہ کیسے دوں. میرے پاس تو کوئی یار و یاور نہیں ہے، ناصر نہیں ہے، اور قوم میرا وہ سب ایسے بد فعل ہیں. تو وہ مہمانوں کو لے کے آئے، اپنے گھر داخل کر دیا. گھر میں عورت تھی، ان کی عورت کافر تھی. عورت سے کہہ دیا کہ بیگم تو آج جو ہے یہ راز اپنے پاس رکھ دے، ان مہمانوں کا اعلان نہ کر دے، کسی کو بتانا نہیں کہ ہمارے پاس مہمان آئے ہیں. اگر تو یہ کر دے تو میں تیری شفاعت کر دوں گا، میں تو نے جتنے برے اعمال کیے ہیں میں سب اللہ تعالیٰ سے اس کو معافی کرا دوں گا. عورت نے کہا، بیگم نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں ان کو اس راز کو مخفی رکھتی ہوں. مہمان داخل ہو گئے گھر میں، فوراً چلی گئی عورت وہ چھت پہ چلی گئی، اور وہاں پہ اس نے آگ جلایا. اور ان کے پاس رمز یہی تھا، کوڈ یہی تھا حضرت لوط علیہ السلام کے قوم میں، کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی پارٹی ہو رہی ہے، کوئی مزہ ہو رہا ہے، جشن ہو رہا ہے، تو وہاں پہ آگ جلاؤ. یہاں پہ مہمان آئے ہیں، آگ جلاؤ. آگ جلائے، قوم والوں کو پتہ چل گیا کہ لوط کے ہاں مہمان آئے ہیں، تو آ گئے سب بڑے خوشی سے آ گئے. کس لیے؟ ریپ کرنے کے لیے. وہ قوم اتنی کافر، اتنا بے غیرت جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اتنے ملعون کہ ہم چلتے ہیں وہاں پہ لوط علیہ السلام کے گھر میں ہیں، ان کے مہمانوں کے ساتھ برا فعل انجام دیتے ہیں. وہ آ گئے، پہنچ گئے ملعون. لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے شہر کا، میں آپ کا رشتہ دار ہوں، مجھے جانتے ہیں، میں آپ کے شہر کا بزرگ ہوں، میں نبی ہوں آپ کا. آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں لیکن میں آپ کے شہر کا بوڑھا تو ہوں، بزرگ تو ہوں، عمر رسیدہ تو ہوں. آپ مجھے بے عزت نہ کریں میرے مہمانوں کے سامنے، میرے مہمانوں کو چھوڑ دیں. کہا کہ الٹا غصہ ہو گیا ان پہ. الم ننہک عن العالمین، تجھے جرأت ہے، بوڑھا آدمی، بوڑھے تو بات کرتا ہے، تجھے جرأت ہے بات کرنے کی؟ ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ تیری جرأت کہ تو کسی کو اپنے گھر لے کے آ؟ تجھے اجازت ہی نہیں ہے. تجھے کہاں اجازت کہ تو کسی کو اپنے گھر لے کے آ؟ اگر مہمان آئے تھے تو ان کو سیدھا ہمارے پاس کیوں نہیں لایا تو نے بوڑھا؟ الٹا وہ ڈانٹنے لگے حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام نے بہت ان سے کیا منت فرمایا کہ اے لوگو، تم اس شہر میں بہت ساری عورتیں ہیں، خوبصورت عورتیں ہیں، ان سے میں فوراً ابھی نکاح کراتا ہوں، آپ لوگوں کا شادی ہو جائے آپ لوگوں کی سب کی. اس مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو. کہا کہ نہیں. کہا کہ انک لتعلم ما لنا فی بناتک من حق. انہوں نے کہا یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ عورتیں ہمارے لیے حرام ہیں. الٹا اس کے مذاق اڑانا نا نبی کا
نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ فعل حرام، یہ فعل لواط، یہ حرام ہے. وہ الٹا مذاق میں آپ کو تو پتہ ہے نکاح حرام ہے. نکاح حرام، نکاح تو حرام نہیں، نکاح تو اصل عبادت ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو مذاق اڑانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے لیے یہ تو حرام ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا الیس فیکم رجل رشید، آپ میں ایک مرد آدمی نہیں ہے جس میں مردانگی ہو، جوان مرد آدمی ہو، کہ ایک شخص کو اس کے گھر میں بے عزت نہیں کیا جاتا، اس کی بیٹیوں کے سامنے اس کی بے عزتی نہیں ہوتی. میری بیٹیوں کے سامنے میرے مہمانوں کی تم ریپ کرنا چاہتے ہو. وہ زور سے داخل ہو گئے، دروازہ توڑ کے داخل ہو گئے، نکل جا، ہٹ جا، ہم ابھی جو ہیں پوری رات یہاں پہ کیا کریں گے؟ مزے کریں گے آپ کے گھر میں. کہا کہ آج ساری رات ان کے گھر پہ جا کے، اس بوڑھے کے گھر پہ نستجیر باللہ، مزے کریں گے. پورا قوم ادھر آ گیا، ہر طرف سے چاروں طرف سے دوڑتے ہوئے، جمعیت بڑھ گیا ہے. وہاں پہ بہت بڑی جو ہے، وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے گھر کے باہر، آنا چاہتے ہیں. دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، یہاں پہ ہم آنا چاہتے ہیں. وہ پتہ ہے کہ کسی آنا چاہتے ہیں. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان کے حضرت لوط علیہ السلام کا قوم سیئات کیا کرتے تھے؟ مردوں کا ریپ کرو، ان کا مال چھین لو، ٹھیک ہے نا، فعل بد انجام دو ان کے ساتھ. اور یہ لوگ پہلے سے انتہائی بیہودہ حرکتیں کیا کرتے تھے؟ بیہودہ حرکتیں کیا کرتے تھے قوم لوط؟ ہاں، بیہودہ، وہی فعل جو ان کے مدارس میں ہوتا ہے، وہی کام کرتے تھے. قال یا قوم هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے بھائیو، اے میرے قوم والو، جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں. ان سے نکاح کراتا ہوں، میں ان سے نکاح کراتا ہوں، شادی کر لو ان سے. دیکھیں، یہ اللہ نہ لائے کہ آپ ایک بستی میں ایک اکیلے آدمی ہوں اور سب بستی والے آپ کے گھر پہ حملہ کرنا چاہیں، اور وہ بھی بے عزتی کے لیے، کفر کے لیے. فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے بے آبرو نہ کرو. لا تخزونی فی ضیفی، مجھے میرے مہمانوں کے ساتھ، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے بے عزت نہ کرو. اس طرح مجھے اس طرح بے عزت، ان سے کیا ہے؟ ایک پیغمبر ان کے سامنے کیا کر رہا ہے؟ تقریباً بھیک مانگ رہا ہے ان سے، تقریباً نستجیر باللہ، ان سے کتنا خواہش کر رہا ہے اس طرح عاجزانہ. ایک نبی ایک کافر بدفعل قوم کے سامنے. اللہ اللہ اللہ. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ کیا تم میں ایک اچھا آدمی تم میں نہیں ہے؟ ایک مرد آدمی تم میں نہیں ہے؟ ایک جس میں جوان مردی ہو، میرے ساتھ کڑا ہو اور کہہ دے قوم والو واپس چلے جاؤ، بس واپس چلے جاؤ. یہ بہت بے عزتی والی بات. تم ایک شخص کے گھر آئے ہو، اس کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو اس بد فعل کے لیے، ایک آدمی بھی نہیں ہے. کتنی تنہائی ہے، ٹھیک ہے نا، کتنی تنہائی ہے. اور ان کا ایک حجت ہے جماعت عمریہ کا ہمارے خلاف استدلال ہے. وہ کیا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ صحابہ مرتد ہیں، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہے؟ ناکامی ہیں، اتنے ناکام ہو گئے ہیں کہ کوئی ان پہ ایمان نہیں لایا. او بے حرامیو، لوط علیہ السلام کی نبوت میں شک ہے، کوئی ایمان نہیں لائے سوائے دو بیٹیوں کے کوئی ایمان نہیں لائے. باقی سب نے معجزے دیکھے، نصیحتیں دیکھی، اللہ کی آیات دیکھی. لیکن وہ پتہ تھا سب کو کہ لوط علیہ السلام سے ہی کہہ رہے ہیں، جیسے کہ قوم ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتہ تھا، نمرود کو بھی پتہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی کہہ رہے ہیں. لیکن لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے یہ حق و باطل، یہ ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی کہ یہ بات سچ ہے، اس کو مانتے ہیں. اغلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے تعصب ان کو ڈائریکٹ کرتی ہے. لوگوں کے وہ اپنے تعصبات کے بنا پر، اپنے شہوات کے بنا پر کسی بات کے ضد میں آ کر، ان کو پتہ ہے یہ بات حق ہے، اس تعصب، شہوت، ضد، ہوائے نفس کی وجہ سے، تقالید کی وجہ سے، رسومات کی وجہ سے وہ حق کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے نا، اس کی مثالیں آپ کو معاشرے میں بہت ملیں گی. انہوں نے کیا کہا؟ قوم والوں نے کیا کہا؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. وہ بولے کہ تمہاری ان بیٹیوں میں ہمیں کچھ حاجت نہیں ہے. یہ سوال غلط، جواب غلط، یہ ترجمہ غلط ہے. تجھے پتہ ہے کہ تمہاری بیٹیوں میں، اس قوم کے عورتوں میں ہمارا حق نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے. یعنی ایک طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں نا، ہمارا تو کام ہی کچھ اور ہے، آپ کو تو پتہ ہے.
عورتیں ہمارے لیے حرام ہیں. وہ مذاق اڑا ہے نبی کا کہ لواط جو ہے حرام ہے، وہ کہہ رہے ہیں الٹا نکاح کو کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے، عورتوں میں ہمارا حق نہیں ہے. وہ اور آپ کو پتہ ہے، اور ہماری جو غرض ہے، ہماری جو حاجت ہے، ہمارا جو مقصود ہے، آپ خوب جانتے ہیں اس کو، کہ ہم آپ کے مہمانوں کے ساتھ کیا فعل انجام دینا چاہتے ہیں. قال لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید. لوط نے کہا کہ کاش مجھ میں تمہارے مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا. اس کے بعد وہ زور سے داخل ہو گئے گھر میں. قالوا لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید. لوط نے کہا کاش مجھ میں تمہارے مقابلے میں طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد لوط علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس کے بعد وہ لوگ زور سے داخل ہو گئے گھر میں، داخل ہو گئے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ لوط ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ہم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں. تو لوط ابراہیم اور کہا کہ ہم ان کو پہ عذاب نازل کریں گے. لوط علیہ السلام نے کہا ابھی عذاب نازل کر دو ان ملعونوں پر. فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ صبح کے وقت عذاب نازل ہوگی. لیکن ابھی ان کو مار دیا، ان کے آنکھوں کو، وہ سب اندھے ہو گئے قوم والے، وہ پیچھے ہٹ گئے. پھر ان کو پتہ چل گیا کہ اب جس وہ عذاب کا وعدہ دے رہا تھا یہ عذاب آنے والا ہے. قوم کو پتہ چل گیا، حرامیوں کو، کہ یہ جو ہے یہ تو سچ کہہ رہے تھے کہ عذاب آنے والا ہے. تو سب وہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو جانے نہ دو یہاں سے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جب تک نبی ہو قوم میں، اس بستی میں جب تک نبی خود ہے اس پر قوم میں عذاب نہیں آئے. تو ان کو یہ پتہ تھا، کہاں کہ ان کے گھر کا گھیرا کرو، ان کو جانے نہ دو یہاں سے. تو انہوں نے گھیراؤ کیا، سب اندھے ہو گئے سالے، وہی جو لواط کرنا چاہتے تھے، خدا کی لعنت ان پر. تو انہوں نے گھر کا گھیراؤ کیا کہ جانے نہ دے. تو لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ نکل جاؤ. اور پوچھا کہ یہاں پہ تو یہ لوگوں نے گھیرا کیا ہے، مجھے جانے نہیں دیں گے. تو ایک نور کا ان کے لیے ایک عمود، ایک ستون دکھایا، کہا کہ اس میں جاؤ، یہ تمہیں نہیں دیکھیں گے. تو پھر وہ نکل گئے، اور ان کی عورت جو ہے وہ پیچھے پلٹ گئی، عورت جو ہے پیچھے پلٹ گئی، اور وہ قوم کے عذاب میں داخل ہو گئی، اور وہ تھی بھی بدکارا. تو اس طرح لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں بچ گئیں، اور باقی پورے قوم کو صبح کے وقت ملائکہ نے ان کو اٹھایا، زمین کے ساتھ اٹھایا، زمین کے گہرائیوں سے ان کو اٹھایا، پوری بستی کو اوپر اٹھایا آسمان کی طرف، پھر الٹ کے زمین پہ پینگ مار دیا، سب نابود ہو گئے.